حضرت سلیمان علیہ السلام کے چرواہے اور بھیڑیے کی دلچسپ ملاقات۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک چرواہے کے پاس کچھ بھیڑیں تھیں۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور کہنے لگا، مجھے ایک بھیڑ دے دو۔ چرواہے نے حیرانی سے کہا، یہ بھیڑیں میری نہیں ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیں، میں صرف ان کا رکھوالا ہوں۔ بھیڑیا بولا، تو پھر جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت لے آؤ کہ کیا وہ مجھے ایک بھیڑ دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ چرواہے نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں گیا تو تم بھیڑوں کو نقصان پہنچاؤ گے۔ بھیڑیا مسکرا کر بولا، میں تمہارے واپس آنے تک ان کی حفاظت کروں گا، خدا نہ کرے کہ میں خیانت کروں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو قیامت کے قریب آنے والے اس گمراہ انسان جیسا ہو جاؤں گا جس کا انجام برا ہوگا۔ چرواہا یہ سن کر مطمئن ہو گیا اور اجازت لینے چل پڑا۔ راستے میں اس نے 3 عجیب منظر دیکھے۔ نمبر 1، ایک گائے اپنی ہی بیٹی کا دودھ پی رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، یہ کیسا عجیب منظر ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ پرانے پھٹے کپڑوں میں تھے لیکن ان کے ہاتھوں میں سونے سے بھری تھیلیاں تھیں۔ چرواہے نے سوچا، ان کے پاس اتنا سونا ہے مگر لگتے فقیر جیسے ہیں۔ نمبر 3، ایک چشمہ بہہ رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ پانی پینے گیا تو اس سے بدبو آنے لگی۔ اس نے کہا، بہتا پانی عام طور پر صاف ہوتا ہے مگر یہ تو بدبودار ہے۔ بالآخر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بھیڑیے کی بات بتائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اسے ایک بھیڑ کھانے کی اجازت ہے۔ چرواہے نے عرض کیا، راستے میں 3 عجیب چیزیں دیکھی، ان کی حقیقت بتائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، گائے کا اپنی بیٹی کا دودھ پینا اس بات کی علامت ہے کہ آخری زمانے میں مائیں اپنی بیٹیوں کو دنیاوی فائدے کے لیے فتنوں میں ڈالیں گی۔ فقیر جیسے نظر آنے والے لوگ دراصل حرام کمائی والے ہوں گے، ان کے پاس دولت ہوگی مگر قناعت اور برکت نہیں ہوگی۔ بدبودار چشمہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ لوگ دین کا لبادہ اوڑھیں گے مگر اندر سے دنیا کے لالچ میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ سن کر چرواہا لرز گیا اور کہا، میں ایسے زمانے کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب وہ واپس پہنچا تو واقعی بھیڑیا وعدے کے مطابق بھیڑوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ چرواہے نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی ہے، تم کوئی بھی ایک بھیڑ کھا سکتے ہو۔ بھیڑیے نے سب بھیڑوں کو غور سے دیکھا اور سب سے کمزور اور بیمار بھیڑ کا انتخاب کیا۔ چرواہے نے پوچھا، تم نے یہی کمزور بھیڑ کیوں چنی؟ بھیڑیا بولا، کیونکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے غافل تھی، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ سب سے بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ سبق: اس کہانی میں قیامت کے قریب آنے والے فتنے، حرام کمائی، ظاہری دینداری اور ذکر الہی کی اہمیت جیسے بڑے موضوعات سادہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ مال و دولت، ظاہری دینداری اور دنیاوی فائدہ اصل کامیابی نہیں بلکہ رب کی یاد، اخلاص اور سچائی اصل نجات ہے۔